رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ساری تعریفیں اور سارے شکر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں اور اجالوں کو. الحمد ساری کی ساری تعریفیں للہ اللہ کے لیے. الذی وہ جس نے خلق بنایا یا پیدا کیا السماوات والارض سارے آسمان اور زمین وجعل اور بنایا الظلمات اندھیروں کو والنور اور اجالے کو. یہاں ایک خاص نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن پاک میں تقریباً 7 سپاروں کے وقفے سے ایک سورت الحمد سے لفظ سے شروع ہوتی ہے. مثلاً قرآن کا آغاز ہوا الحمد للہ رب العالمین. اب 7ویں سپارے میں سورۃ انعام شروع ہو رہی ہے الحمد للہ الذی. اس کے بعد 15ویں سپارے میں یعنی 7 سپارے گزرنے کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوگا الحمد للہ الذی. پھر 22ویں سپارے میں 7 سپارے گزرنے کے بعد اکٹھی 2 سورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر الحمد للہ سے شروع ہو جائے. گویا قرآن کا آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا. اس طرح تقریباً ایک جیسے وقتوں سے سورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف سے ہوتا ہے. دوسری بات یہاں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اس آیت میں خلق اور جعل یہ 2 فعل ہیں. فعل مادی اور غیر مادی تخلیق کا فرق واضح کرنے کے لیے استعمال ہوا. آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لیے خلق کا لفظ آیا. لیکن اندھیرا اور اجالا اس طرح کی مادی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اندھیرا تو کوئی چیز یہ حقیقت ہے ہی نہیں. کسی جگہ یا کسی وقت میں نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے. اس لیے ان کے لیے الگ فعل جعل استعمال ہوا ہے کہ اس نے ٹھہرا دیے، بنا دیے، نمایاں کر دیا اور معلوم کرا دیا بندے کو کہ یہ اجالا ہے اور یہ اندھیرا ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں جھوٹے معبودوں کو. ثم پھر الذین وہ سب لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا بربہم اپنے رب کا یعدلون وہ برابر کر دیتے ہیں یعنی یعدلون بہ شرکاہم ان نام نہاد معبودوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات یا حقوق میں شریک سمجھا ہوا ہے. حالانکہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے. ظلمات اور اندھیروں کا بنانے والا بھی تنہا اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن پھر بھی ان لوگوں کے حال پہ تعجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں. شرک صرف یہی نہیں کہ کوئی مورتی سامنے رکھ کے اس کو پوجا کی جائے بلکہ اور بہت سی باتیں اور بہت سے نظریات بھی شرک کے زمرے میں آتے ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہر دور میں بھیس بدل کر آتی ہے. آج کے دور میں سب سے بڑا شرک جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ علامہ اقبال نے جسے سب سے بڑا بت قرار دیا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ شرک کی وہ قسم ہے جس سے ہمارے پرانے دور کے علماء بھی واقف نہیں تھے. اس لیے اس انداز میں وطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں. شرک کے بارے میں ایک بہت سخت آیت ہم 2 دفعہ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے. البتہ اس سے کمتر گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. اور شرک اللہ تعالیٰ شرک سے کم تر گناہوں میں سے جو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا بغیر توبہ کے بھی بخش دے گا. اور البتہ شرک سے بھی اگر انسان تائب ہو جائے تو وہ یہ بھی معاف کر سکتا ہے. هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا. وہی ہے جس نے تمہیں بنایا گارے سے پھر ایک وقت مقرر کر دیا. ہوا وہ جس نے الذی جس نے خلق پیدا کیا کم تم سب کو من طین مٹی سے یا گارے سے ثم پھر قضا
اجل مقرر کر دی، ایک وقت مقرر کر دیا. یعنی ہر شخص کو جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اس کا اس دنیا میں رہنے کا ایک وقت معین ہے. اس اجل سے مراد اس کی موت کا وقت ہے. فَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. اور ایک اور معین وقت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو. وَأَجَلٌ اور وقت مسمن مسمی ہے، معین ہے، عِندَهُ اس کے پاس، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. ثم پھر انتم تم سب، تمترون یہ مضارع ہے، تم سب شک کرتے ہو. یعنی ایک تو ہے انفرادی موت کا وقت، اور جس کو موت آ گئی اس کی تو قیامت قائم ہو ہی گئی. لیکن ایک اجتماعی موت کا مقررہ وقت ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس خاص طور پہ رکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیا. وہ قیامت کا دن ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور وہی تو اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آسمانوں کا خدا کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی اور ہو. زمین کے فرشتے، ہاں فرشتوں کے مختلف طبقات ہیں. زمین کے فرشتے اور ہیں، فضا کے اور ہیں، آسمانوں کے اور ہیں. ہر آسمان کے الگ الگ فرشتے ہیں. ہر ملائکہ جو ہے اس کی اپنا اپنا رتبہ ہے. لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون. وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا ظاہر بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نیکی یا بدی تم کماتے ہو. یعلم یہ مضارع ہے، وہ جانتا ہے. سرا چھپی بھی، کم تمہاری، وجہرا اور ظاہر، کم تمہاری. ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو تکسبون تم کماتے ہو. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں. و اور ما نہیں، تأتی آتی، ہم ان سب کے پاس، من آیتن نشانی، نشانیوں میں سے، من آیات کسی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی ان کے پاس، ربہم ان کے رب کی طرف سے، اللہ مگر، کانو وہ ہیں، انہا اس کی طرف سے. ہا کی ضمیر دیکھیں ہاں مؤنث ہے، یعنی نشانی کی طرف جا رہی ہے. معرضین وہ اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں. یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں نئی سے نئی ہم صورتیں بھیجتے ہیں، نئی سے نئی ہم آیات نازل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اعراض کرنے پر تلے ہوئے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاءہم. تو اب انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا. فقد پس یقیناً، کذبوا جھٹلا دیا انہوں نے، بالحق حق کو، لما جبکہ، جاء آ گیا، ہم ان کے پاس. یہ دیکھیں کہ فقط کذبوا کا انداز اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مکی دور کے آخری زمانے کی یہ صورتیں ہیں. یعنی گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً 12 برس ہو چکے ہیں. تو یہ لوگ جو اب تک ایمان نہیں لائے اپنی ضد اور ہٹ درمی پر پورے طور سے جم چکے ہیں. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائیں گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. پس سوفا ان قریب، یاتی آئیں گی، ہم ان سب کے پاس، انباء نبا کی خبر ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، انباء اس کی جمع ہے. ما جو، کانو وہ ہیں، بہی اس سے، یستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں. مشرکین مکہ ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے کہ لو جی عذاب کی دھمکیاں تو سنتے سنتے ہمیں 12 سال ہو گئے، ہمارے کان پک گئے کہ عذاب آنے والا. عذاب تو کوئی نہیں آیا، یہ تو خالی دھونس ہے، یہ تو صرف دھمکی ہے. تو یہاں دو ٹوک انداز میں واضح کیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کی حقیقت ان قریب ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی. اللہ پاک فرما رہے ہیں سامنے آ جائے گا سب کچھ. الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا تمکن عطا فرمایا تھا جیسا تمہیں عطا نہیں کیا ہے. الم یروا
کیا انہوں نے نہیں دیکھا. دیکھیں لم جو ہے مضارع سے پہلے نفی کے معنی دیتا ہے اور ماضی میں جواب دیتا ہے. کیا لم نہیں، یرو انہوں نے، وہ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، لیکن لم نے اس کو ماضی کر دیا. کم کتنے، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیوں میں سے، مکننا ہم نے مکان دیے، ہم نے جگہ دی، ہم ان سب کو، فی الارض زمین میں، معلم جو نہیں تھے، نمکن ہم نے دیے، لکم تم سب کو، یعنی ان کو ہم نے ایسا تمکن عطا فرمایا تھا، تمہیں ایسا عطا نہیں کیا ہے. یعنی اے قوم قریش، ذرا قوم عاد کی شان و شوکت اور تصور کرو، وہ لوگ اسی جزیرہ نمایاں عرب میں آباد تھے. اس قوم کی عظمت کے قصے ابھی تک تمہیں یاد ہیں. قوم سمود بھی بڑی طاقتور قوم تھی، اپنے علاقے میں ان کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا. وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ایسے عالی شان محل بناتے تھے کہ تم لوگ آج اس اہلیت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو جو قوت اور زمین ہم نے ان کو دی تھی وہ تمہیں نہیں دی. جب ہم نے ایسی عظیم و شان قوم کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان پر آسمان سے می برسایا موسلا دھار، اور ہم نے نہریں بہا دی ان کے نیچے. وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارا کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو. وجعلنا اور ہم نے بنا دیا، الانہار نہریں، تجری بہتی ہوئی، من تحتہم ان کے نیچے سے. یعنی ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، انہیں خوشحالی عطا کی. بارش کا پانی برکت والا ہوتا ہے جس سے زمین کی خوب رویدگی بڑھتی ہے، فصلوں اور اناج کی بہتات ہوتی ہے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب میں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو اٹھا کھڑا کیا. پس اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، ہم ان سب کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشانا اور ہم نے نشو نما دی یعنی کھڑا کر دیا، من بعدہم اس کے بعد، قرنن آخرین ایک اور قوم کو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ کیا تم سمجھتے کہ تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون بدل جائے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں، ہم جسے چاہیں جب چاہیں تباہ کر دیتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم نے اتار بھی دین پر کوئی کاغذوں سے لکھی ہوئی کوئی کتاب، جو اسے چھو کر دیکھ بھی لیں اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ تو ایک کھلا جادو ہے. وَلَوْ اور اگر، نزلنا ہم نے اتار دی، علیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، کا کی ضمیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، کتابن کوئی کتاب، فی قرطاسن کاغذوں کی پر مشتمل، فلا مسو ہو، فا پس لمس چھونے کو کہتے ہیں، وہ چھو کر بھی دیکھ لیں، ہو کی ضمیر اس کتاب کی طرف جا رہی ہے کہ جس کو چھو کر بھی دیکھ لیں، بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، لا قال الذین یقیناً وہ کہیں گے وہ سب لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ایک کھلا جادو ہے. وہ ایسے معجزات کو دیکھ کر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر تو جادو کا اثر ہو گیا، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. یعنی جس نے نہیں ماننا وہ معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانے گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر ہم ایسا معجزہ دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد فوراً عذاب آ جائے گا. ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ انہیں مزید مہلت دی جائے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ینظرون، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس پر اعلانیہ کوئی فرشتہ، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہی ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت ہی نہیں ملتی. وقالو اور انہوں نے کہا، لو کیوں، لا نہیں، انزلہ یہ ماضی مجہول ہے، نازل کیا گیا، علیہ اس پر،
یعنی ہی کی ضمیر جاری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ملک، کوئی فرشتہ. ولاؤ، اور اگر انزلنا، ہم نازل کر دیتے، ملکن، کوئی فرشتہ، لقضیہ، لا یقیناً، قضیہ یہ ماضی مجہول ہے، یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا، الامر فیصلہ، ثم پھر، لا ینظرون، یہ ینظرون جو ہے یہ مضارع مجہول ہے، پہلے لفظ پہ پیش تیسرے پہ زبر، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو یہ ساری آزمائش ہے وہ تو غیب کے پردے ہی کی وجہ سے ہے. اگر غیب کا پردہ ہی اٹھ جائے تو پھر امتحان ختم، اس کے بعد تو نتیجے کا اعلان کرنا ہی باقی رہ جاتا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے، اور انہیں ہم اس شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں یہ اب مبتلا ہے. وَلَوْ، اور اگر، جعلنا، ہم بناتے، ہو، اس کو، یعنی کوئی فرشتے کو، ملکن، کوئی فرشتے کو ہم بھیجتے، اگر، لا جعلنا ہو تو یقیناً ہم بھیجتے، ہو، اس کو، یعنی اس فرشتے کو، رجلن، مرد کی شکل میں، ولا لبسنا، اور یقیناً ہم اسے آدمی ہی کی شکل میں بناتے، علیہم، ان پر، اور ہم ان پر ڈال دیتے، ما یلبسون، جس شک میں وہ پڑے ہیں اس شک میں پڑے رہے. اگر بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیا جاتا تو اسے بھی تو ہم نے انسانی شکل میں ہی بھیجنا تھا، کیونکہ بھیجنا جو انسانوں کے لیے تھا. ہاں اگر فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتے. جیسے حدیث جبرائیل کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے تو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ جبرائیل ہیں، وہ انہیں انسان ہی سمجھے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا. وَلَقَدْ، اور یقیناً، اسْتُهْزِئَ یہ ماضی مجہول ہے، مذاق بنایا گیا، برسول، رسولوں کا، من قبلک، تجھ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دل گرفتہ نہ ہوں، یہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا آیا ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک یہ سب کچھ جھیلتے رہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا گیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. فَحَاقَ، پھر گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کا جنہوں نے، سخروا، مذاق اڑایا تھا، منہم، ان میں سے، ما، جو، کانو، تھے، بہی، اس چیز کا، یستہزئون، مذاق بناتے تھے. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ انہیں کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں ابھی ایسا کرنا ہماری حکمت کا تقاضا نہیں ہے، ابھی ان کی مہلت کا وقت ختم نہیں ہوا. یعنی یہ سارا معاملہ وقت کے تعین کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مشیت کے حساب سے ہی فیصلہ کریں گے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ گھومے پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا. قل، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو، یہ دیکھیں فعل امر ہے، فعل امر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخری لفظ پہ جزم آتا ہے. سیرو، سیر کرو، واو الف جمع کی علامت ہے، فی الارض، زمین میں، ثم، پھر، انظرو، یہ بھی فعل امر ہے، یعنی انتظار کرو، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبۃ، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا. یعنی فرما رہے ہیں کہ تمہارے جزیرہ نما عرب میں قوم عاد اور قوم سمود کیسی بڑی بڑی قومیں آباد تھی، اور جب تم شام کی طرف سفر کرتے ہو تو وہاں راستے میں قوم مدین کے مسکن بھی ہیں اور قوم لوط کے شہروں کے آثار بھی، یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، پھر بھی تم ان کے انجام سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے. یہاں پر ہمارا پہلا رکوع مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
صدق اللہ العظیم.